اتنی کمزوری کسی کو نہیں ہو سکتی جتنی جب جناب سیدہ دربار سے واپس آئیں گے. جتنی بی بی کو محسوس ہو رہی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تاریخ میں جتنا 5 لوگ روئے ہیں نا کوئی نہیں رو سکتا. جتنا 5 لوگ روئے ہیں کوئی نہیں رو سکتا. پوچھا مولا کون؟ کا پہلے جناب آدم جب جنت سے نکال دیے گئے زمین پہ آئے تو 40 برس روتے رہے اور بہت شدت سے روتے تھے. کہ مولا دوسرے کون؟ کہا جناب یعقوب، نبی یعقوب علیہ السلام جب بیٹے سے جدا ہوئے نا. 12 بیٹے تھے جناب یعقوب کے. ایک جناب یوسف آنکھوں سے دور ہوئے تھے. دور ہوئے تھے تو انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. کیا کہہ کہ ہائے میرا یوسف کہاں ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے امام سجاد کا رونا. مولا نے خود فرمایا یعقوب کا ایک یوسف مارا گیا تھا وہ آنکھیں گوا بیٹھے رو رو کے. کہا میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے. ایک دن میں میرے 18 یوسف مارے گئے. تیسرے مولا رونے والے کون ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جناب یوسف جب جیل چلے گئے نا، زندان گئے تو زندان میں دن رات روتے رہتے تھے. یہاں تک کہ قیدیوں نے کہا دروغہ زندان سے یوسف سے کہا کرو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. یوسف دن رات روتے رہتے ہیں. کہ مولا کتنے برس روئے؟ کا 7 برس یا 21 برس. 21 برس گریا کیا جناب یوسف نے. کہ مولا چوتھی اور 5ویں کون ہیں؟ تو مولا رونے لگے. کہا چوتھی میری دادی زہرا ہے. اور 5ویں میرے دادا زین العابدین جو بنا بر روایت 35 برس بنا بر روایت 40 برس روتے رہے. اب سارے مجمع جانتا ہوں میری طرف متوجہ ہے. جناب آدم 40 برس روئے، جناب یعقوب 35 برس روئے، جناب یوسف 21 برس روئے، جناب امام زین العابدین امام سجاد 35 سے 40 برس روئے. مولا آپ نے کہا سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک آپ کی دادی ہیں. مولا بتائیے کتنے عرصے روئے؟ تو مولا نے کہا چند مہینے. کہا لیکن مولا آپ نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں آپ کی دادی ہے. کہا مولا وہ اتنے برس روتے رہے، یہ تو چند مہینے روئی ہیں. اور جانتے ہیں کیا جواب ہوگا صادق اہل محمد کا؟ مولا نے کہا میری دادی کے رونے کی مدت کو نہ دیکھ، شدت کو دیکھ. اس شدت سے روتی تھی میری دادی کہ مدینے والے کہتے تھے علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں. آج میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر پڑھ پایا آج کوئی آنکھ بخل نہ کرے رونے میں. بی بی نے بڑی شدت سے گریہ کیا. شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں ایک سوال کیا کہ مدینہ بہت بڑا تھا، بی بی کے رونے کی آواز مدینے کے ہر گھر میں جا نہیں سکتی تھی. اس بلند آواز سے نہیں روتی تھی، روتی تھی بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے نہیں روتی تھی کہ مدینے کے ہر گھر میں آواز جائے کہ بی بی رو رہی ہیں. کہ پھر مدینے والوں کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ جناب سیدہ رو رہی ہیں؟ شیخ عباس قمی کہتے ہیں جب جناب سیدہ روتی تھی نا تو مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا. مدینے کے ہر گھر میں رہنے والا سمجھ جاتا تھا سیدہ رو رہی ہیں. بھئی یہ زلزلہ سا کیوں آتا تھا جانتے ہیں؟ میرا دل کہتا ہے، یہ روایت میں نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے کہ کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے. اور مسلمانوں مت رلاؤ میری بیٹی کو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب جناب سیدہ گریہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے اگر برداشت نہ کر سکیں. میں جانتا ہوں جناب سیدہ کے مسائب برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے.
تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب امیر ایک مرتبہ گھر آئے تو جناب سیدہ نے سوال کیا ہے نا آپ کے ذہنوں میں. مولا نے ایک مرتبہ جناب سیدہ نے مولا کو دیکھا، کہا اے ابو الحسن مجھے لوگوں نے بتایا ہے، مجھے فضہ نے اسما نے بتایا آپ جب باہر جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں. ارے شیر خدا، وسیع رسول خدا، گھر سے باہر جائیں لوگ سلام نہ کریں. جناب امیر نے سر جھکا لیا، کہا ابو الحسن مجھے کھل کے بتائیے بات کیا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں. کہا سیدہ اتنا ہی نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، اب اگر میں سلام بھی کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا، لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. ایک دن جناب امیر نے جناب سیدہ سے شکوہ کیا، کہا کہ سیدہ آج مسلمانوں نے آپ کی شکایت کی. جناب سیدہ سے برداشت نہیں ہوا کہ اے ابو